أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا شفيعنا طبيب ذنوبنا حبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين درود پڑھ دیں بر محمد والے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم محمد علی رضوی ابن فراست حسین رضوی کی روح کو ایصال کریں. ایک درود پڑھیں بر محمد وآل محمد. لیکن اس کو تھوڑا سا اونچا کر دیجیے, تھوڑا سا اونچا کر دیجیے. نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. ایک درود پڑھیں بر محمد وآل محمد. میں آپ لوگوں سے یہ نہیں کہوں گا کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں کی نظر میں احترام ہے ان شخصیتوں کا کہ جن کے بارے میں ہم بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ معصومین علیہ السلام فرش پر آتے ہیں, تو ان کے لیے بھی جگہ چھوڑنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو آپ نے ہو سکتا ہے اس وجہ سے چھوڑی ہو, اور آپ جہاں ہیں, جہاں بیٹھے ہیں, وہیں سے مجھ کو دعاؤں سے نوازیے, کیونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں, کوئی مولوی نہیں ہوں, کوئی رجسٹرڈ ذاکر نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ میں جو پڑھ رہا ہوں آپ کی داد نہیں چاہیے, آپ کی دعائیں نہیں چاہیے. نہیں, میں نے محنت کر کے یاد کیا ہے, تو آپ کی داد بھی چاہیے, آپ کی دعا بھی چاہیے. ایک درود پڑھیں بر محمد والے محمد پر. ساری کائنات کا خالق اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. شب و باجی نے ابھی جو مجلس کروائی تھی, حالانکہ وہ سال میں ایک ہی مجلس تھی, لیکن تعداد کے حساب سے اس کو مختصر کہہ سکتے ہیں, وقت کے حساب سے بھی. تو وہاں پر پہلا جملہ جو استعمال کیا تھا, اسی جملے کا سہارا لیتے ہوئے اپنے بیان کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ خداوند عالم یہ لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے, یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ ورنہ ہمارے بچے ضروری ہے آج ہر انسان کے اوپر کہ وہ اپنی زبان سے جو کچھ بھی بیان کرے, جیسا بھی ذاکر ہو, جیسا بھی مولانا ہو, اس کی پوری وضاحت کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہماری قوم کے پاس اس مکتب کے علاوہ کوئی دوسرا مکتب ہے نہیں. تو بچے یہاں سے جو لے کر جائیں وہ پورا لے کر جائیں میسج. لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے. اب ہم نے بیان کر دیا کہ دین میں جبر نہیں ہے, اب مجلس شروع کی دوسری طرف سے. آیت کو تو عنوان بنا دیا, لیکن آیت کو پوری مجلس میں چھوا ہی نہیں. تو اب بچہ جب یہاں سے اٹھ کے جائے گا اور چوراہے پر 4 لڑکوں کے ساتھ کھڑے ہو کر سگریٹیں اڑائے گا, اور والد اس سے کہے گا کہ تمہارا دماغ خراب ہے, تم یہاں کھڑے ہو کر سگریٹیں پی رہے ہو, تہذیب کے بھی اگینسٹ ہے, شریعت کے بھی اگینسٹ ہے, کیونکہ یہاں سے بزرگ گزریں گے تو وہ فوراً جواب دے گا لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر نہیں ہے, آپ میرے اوپر زور نہیں کر سکتے, زبردستی نہیں کر سکتے.
اب بیٹی گھر سے بے پردہ ہو کر نکلی، والدہ نے اس سے کہا کہ یہ تم بے پردہ ہو کر جا رہی ہو باہر، شریعت نے اس کی مذمت کی ہے۔ کہا میں جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کل کی مجلس نہیں سنی؟ مولانا صاحب نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، یعنی میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، اب میں چاہے چادر اوڑھوں چاہے نہ اوڑھوں۔ تو یہ لا اکراہ فی الدین خداوند عالم کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ وہ جو دائرے اسلام سے باہر ہیں، وہ جو دائرے اسلام سے باہر ہیں، کہ ان کو تلوار کے زور پر اسلام میں نہیں لایا جائے گا، ان کو بم کے دھماکے سے اسلام میں نہیں لایا جائے گا، ان کے کالر کو پکڑ کے اسلام میں نہیں لایا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ لا الہ الا اللہ کا سرٹیفکیٹ لے کر اسلام میں شامل ہو جائیں گے، اب شریعت کے قانون آپ کو فالو کرنے پڑیں گے، اور جہاں پر آپ کوئی ایسا عمل انجام دیں گے جس سے شریعت کے اوپر بات آ جائے، جس سے اسلام کے اوپر بات آ جائے، وہاں پر آپ کے ساتھ زور بھی کیا جائے گا، زبردستی بھی کی جائے گی۔ پالنے والے یہ جو اسلام سے باہر ہیں، ان کے اوپر زور زبردستی کیوں نہیں کر سکتے؟ عجب نہیں آواز آئے، اس لیے کہ یہ اسلام، یہ دین اسلام تلوار کے زور سے آگے نہیں بڑھے گا، بلکہ پیغمبر کے کردار سے آگے بڑھے گا۔ ایک درود پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ لیکن صاحب دیکھنے کو کیا مل رہا ہے وہ سب نہیں بیان کرنا، بس اپنے بیان کو آگے بڑھانے کے لیے کہ دیکھنے کو تو یہ مل رہا ہے کہ جس چیز کی مناہی خداوند عالم نے کی وہی ہو رہا ہے۔ جھنڈوں کے اوپر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے اور مظلوموں کا قتل کیا جا رہا ہے، جبراً اسلام منوایا جا رہا ہے، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ جنت کی آڑ میں ہو رہا ہے کہ فلاں کو مارو جنت میں جاؤ، فلاں کو مارو جنت میں جاؤ، فلاں کو مارو جنت میں جاؤ۔ اما اگر مار دینے سے جنت مل جاتی تو یہ پوری یزیدی فوج جنتی ہوتی۔ پتہ چلا سر کاٹنے والا جنت میں نہ جائے گا، سر کٹانے والا جنت میں جائے گا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ بہت ہی جلدی بہت ہی مختصر وقت میں جو باتیں پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جو جنت کا اتنا لالچ دیا جا رہا ہے کہ ان کو مارو جنت میں جاؤ، ان کو مارو جنت میں جاؤ، ان کو مارو جنت میں جاؤ، حالانکہ اگر چاہوں تو یہیں پہ رک کے 1 گھنٹہ مکمل کر دوں، لیکن اب اگر کسی نے اگلی مجلس کے لیے کہہ دیا تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ پڑھنا رہے گا، تو تھوڑا سا بچانا ضروری ہے۔ ایک درود پڑھیں بر محمد والے۔ تو یہ جو جنت کا اتنا لالچ دیا جا رہا ہے، جنت میں جائے گا کون؟ نہیں، سوال میرا غلط ہے، جنت میں جائے گا کیسے؟ سب وہ خودکش حملہ کیا اور 10 کے ساتھ خود بھی چلے گئے، اب چلے جنت میں جانے کے لیے نکلے، چلے جا رہے ہیں، اچانک رک گئے، آتے کیوں نہیں؟ کہا پالنے والے کیسے آگے آؤں، یہ تو بہت گہری کھائی ہے، اور کھائی آگ کے شعلوں سے بھری پڑی ہے، اس پار جنت ہے، میں اس پار ہوں، کیسے آؤں؟ کہ غور سے دیکھو راستہ ہے۔ اب جب غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ بال سے باریک راستہ۔ پالنے والے 4-6 فٹ کا راستہ بنانا چاہیے تھا، بیچارے نے اتنی محنت کی، جنت میں جانے کے لیے آسانی سے گزر جاتا، یعنی یہی راستہ ہے، اسی سے اگر جنت میں آنا چاہتے ہو تو آؤ۔ اب ذہن کو مضبوط کیا،
کہ چلو تھوڑا سا راستہ ہے، کسی طریقے سے بیلنس بنا لیا جائے گا، اور بیلنس بنا کے تھوڑا سا راستہ ہے پار کر جائیں گے، چھوٹا سا پل ہے۔ ہمت کی، اپنے ذہن کو مضبوط کیا، آمادہ کیا بیلنس بنانے کے لیے۔ اب اس نے اپنے قدم کو اس بال سے باریک راستے پر رکھا، جیسے ہی رکھا گھبرا کر اٹھا لیا، کہا رے یہ صرف بال سے زیادہ باریک نہیں، یہ تو آگ سے زیادہ گرم ہے۔ اگر کسی طریقے سے بیلنس کو مینٹین کر بھی لیا تو آگ سے جل کر گر جائیں گے۔ پالنے والے ہم آئے کیسے؟ کہ جنت کا شوق ہے تو اسی راستے سے آنا پڑے گا، باقی کوئی دوسرا راستہ ہے وہی نہیں، اسی سے آنا پڑے گا۔ اب جنت کا شوق اتنی بچپن سے پڑھایا گیا، مولوی صاحب نے پڑھایا کہ جنت ہی سب کچھ ہے، تو اب اس نے بیچارے نے ہمت کی کہ چلو تھوڑی دیر کی آگ ہے، برداشت کر لی جائے گی۔ جب بم کے چھرے برداشت کر لیے تو یہ تو تھوڑی سی آگ ہے، برداشت کر لی جائے گی۔ اب اس نے اپنے قدم کو مضبوطی کے ساتھ اس پر رکھا، کیا دیکھا؟ قدم سے خون جاری ہو گیا۔ کہ یہ صرف بال سے زیادہ باریک نہیں، آگ سے زیادہ گرم نہیں، بلکہ تلوار سے زیادہ دھاردار ہے۔ آگ سے زیادہ گرم، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ دھار، یعنی اللہ میاں چاہتے ہی نہیں کوئی جنت تک آئے۔ کہانی جنت تک جائیں گے کہ کیسے جائیں گے؟ کہ وہ لوگ جائیں گے جو اپنے حقیقی امام کے ساتھ ہوں گے۔ کہ امام کیا کرے گا؟ کہ امام ان کے ہاتھ کو پکڑ کر پل پار کروا دے گا۔ عجیب بات ہے، جس بال سے باریک راستے پر ایک انسان کا چلنا محال ہے، پوری توجہ عزیزان محترم، ایک انسان کا چلنا محال ہے، اس پر دو لوگ کیسے چلیں گے؟ اس پر دو لوگ کیسے چلیں گے؟ کہانی جنت میں جائیں گے کہ کیسے جائیں گے؟ کہا جو اپنے حقیقی امام کے ساتھ ہوں گے اس کے قدم ہوا کے دوش پر ہوں گے، اس کے قدم ہوا کے دوش پر ہوں گے۔ اب تاریخ میں دیکھیے کس کے قدم ہوا کے دوش پر تھے؟ لوگ آئے یا نبی اللہ، چلیے علی کے ہاتھوں کو دیکھیے، کہا کیا ہو گیا؟ کہ علی نے خیبر کا در اٹھا لیا، کہا جاؤ علی کے پیروں کو دیکھو، واپس آ کر علی کو دیکھا، ہاتھوں پر در خیبر ہے اور علی کے قدم ہوا کے دوش پر سوار ہے۔ درود پائے بر محمد و آل محمد۔ میں لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ پھنس گیا مسئلہ، سب کے لیے پھنس گیا کہ بھیا آپ بنا امام کے نہیں جا سکتے۔ یہ امام ہے کون؟ کہ اسی کتاب حق کے پاس چلا جائے، کلام حق کے پاس چلا جائے، سوال کیا جائے۔ سوال کیا، بڑا مسئلہ پھنس گیا ہے، اللہ کی کتاب تو ہی بتا دے کہ کیسے جائیں جنت میں، کیونکہ امام کا ہونا ضروری ہے، اور ہم امام کو پہچانے کیسے؟ آواز دی قرآن مجید نے، سوال کرو ان سے جو اہل ذکر ہوں۔ سب قرآن کے پاس گئے تھے مسئلہ حل کروانے، قرآن نے اور پھنسا دیا ایک مسئلہ۔ اب اہل ذکر کو کیسے پہچانے؟ اہل ذکر کو کیسے پہچانے کہ اہل ذکر ہے کون؟ کہ اہل ذکر وہ ہوگا جس کا ذکر ہر خیر میں کیا جا سکے، وہ اہل ذکر ہوگا۔ سب نکلے گھر سے اہل ذکر تلاش کرنے کے لیے، سامنے سے ڈاکٹر صاحب چلے آ رہے تھے،
سلام کیا میں نے، جواب دیا انہوں نے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کی پریکٹس کے کیا کہنے، ماشاء اللہ ایسے ایسے مریضوں کو آپ نے زندگی بخش دی جن کو دنیا کے تمام طبیبوں نے منع کر دیا تھا کہ اب ان سے وصیتیں کروائیے، آپ نے ان کو زندگی بخش دی۔ صاحب میرا ایک کام کر دیجئے۔ کیا بتائیے؟ کہ وہ میرا ایک مقدمہ پھنسا ہوا ہے، میرا وہ مقدمہ لڑ دیجئے۔ ہے تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں نے کہا کیوں، آپ تو عالم ہیں، آپ تو عالم ہیں، آپ نے اتنے دنوں تک علم حاصل کیا ہے۔ کہا دیکھ میں عالم ہوں لیکن میں عالم ہوں میڈیکل کا، اگر میں مقدمے میں کھڑا ہو جاؤں گا تو تیرے موکل کو سزا ہو جائے گی، اصلاً تو میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے پاس وہ ڈگری ہی نہیں ہے۔ سب مایوس ہو گئے، مایوس ہو کر وہاں سے نکلے، دیکھا انجینئر صاحب سامنے سے چلے آ رہے ہیں، روکا انجینئر صاحب کو میں نے، سلام کیا، جواب دیا۔ میں نے کہا جناب کیا کہنے آپ کے علم کے، کہ آپ نے جو اتنے دنوں تک علم حاصل کیا، واقعی آپ کو اپنے علم پر کمانڈ ہے، کیونکہ ایسی ایسی بلڈنگیں آپ نے بنا دیں، ایسے ایسے اوور برج آپ نے بنا دیے کہ جس کی خوبصورتی کے کیا کہنے۔ صاحب ایک کام کر دیجئے۔ کہا بتائیے؟ کہا میرا ایک دوست ہے اس کی اوپن ہارٹ سرجری کر دیجئے۔ کہا آپ کا دماغ خراب ہے؟ میں نے کہا کیوں، آپ تو عالم ہیں۔ کہا نہیں میں عالم ہوں لیکن انجینئرنگ کا، اگر میں تیرے مریض کا آپریشن کروں گا تو وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ آپ نے غور کیا؟ زندگی بھر علم حاصل کرنے کے بعد جب عدالت کا نام آیا تو سر کو ڈاکٹر صاحب نے خم کر دیا۔ زندگی بھر انجینئرنگ کا علم حاصل کرنے کے بعد میڈیکل کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیا، کہ جو سر کو خم کر دے وہ اہل ذکر نہیں ہو سکتا۔ کہ اہل ذکر کون ہوگا؟ کہ اہل ذکر وہ ہوگا جو ہر فیلڈ میں افضل ہو، جو ہر فیلڈ میں افضل ہو، میدان جنگ میں جائے تو اس سے بڑا کوئی شجاع نہ ہو، پوری توجہ، میدان جنگ میں جائے تو اس سے بڑا کوئی شجاع نہ ہو، منبر پر جائے اس سے بڑا کوئی خطیب نہ ہو، میدان سخاوت میں جائے اس سے بڑا کوئی سخی نہ ہو، مسجد میں جائے اس سے بڑا کوئی عابد نہ ہو۔ تاریخ اسلام نے دو اہل ذکر دکھائے، پوری توجہ، تاریخ اسلام نے دو اہل ذکر دکھائے، ایک وہ اہل ذکر جسے دنیا نے بنایا تھا، ایک وہ اہل ذکر جسے اللہ نے بنایا تھا، جسے دنیا میں اہل ذکر بنایا تھا۔ جب وہ منبر پر گیا تو اعلان کرتا نظر آیا کہ دیکھو میرے اندر کجی پائی جاتی ہے، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، مجھ سے زیادہ علم تو مدینے کی عورتوں کے پاس ہے، لیکن جسے اللہ نے اہل ذکر بنایا تھا، جب وہ منبر پر آیا تو سلونی کا دعویٰ کرتے ہوئے نظر آیا، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، زمین سے زیادہ تمہیں میں آسمان کے راستے بتاؤں گا۔ درود پڑھیں بار محمد وآل محمد۔ اچھا یہ امام بنائے گا کون؟ یہ امام بنائے گا کون؟ ہمارے مسجد کے مولوی صاحب ایک جگہ تلقین پڑھانے گئے تھے، میں بھی پہنچا، بھی ثواب ہے کسی کی رخصتی میں شامل ہونا، وہ رخصتی چاہے بیٹی کی ہو اور چاہے کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا ہو، اس کی آخری رخصتی ہو، بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے۔ تو گیا میں بھی، میں پہنچا مولوی صاحب کے قریب، میں نے کہا حضور ذرا سا پھونکیے ہو کچھ؟ کہ کیا پھونکوں؟ میں نے کہا اسی مردے کے اوپر کچھ پھونکیے ہو کیا؟ نہ پھونکیے، ایک ٹھوکر ہی لگا دیجئے، زندہ ہو جائے۔ کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟
آہستہ بولو، ورنہ اگر گھر والوں نے سن لیا، اس کے وارثوں نے سن لیا تو تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی دوڑا لیں گے۔ میں نے کہا کیوں، آپ تو امام ہیں، آپ تو امام ہیں۔ کہا دیکھ میں امام لوگوں کا بنایا ہوا ہوں، میں امام لوگوں کا بنایا ہوا ہوں۔ پتہ چلا جسے ہم سب مل کر امام بناتے ہیں وہ تلقین پڑھایا کرتا ہے، جسے اللہ امام بناتا ہے وہ زبان سے ھذا میتین کہتا ہے اور زندہ مردے میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ امام بنائے گا کون؟ بہت ہی جلدی بس 2-3 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ یہ امام بنائے گا کون؟ کیونکہ اگر ہم امام بنائیں گے تو ہم مجبور ہیں، لہذا ہم جسے امام بنائیں گے وہ بھی مجبور ہوگا، لیکن جسے اللہ امام بنائے گا تو چونکہ اللہ مختار ہے تو وہ جسے امام بنائے گا وہ بھی مختار ہوگا۔ جسے دنیا والے امام بنائیں گے تو چونکہ وہ خود بے ایمان ہیں، لہذا جسے امام بنائیں گے وہ بھی بے ایمان ہوگا۔ عمر کے کسی بھی پڑاؤ پر جا کر بے ایمانی اس کے دل میں آئے، لیکن اگر بندے نے امام بنایا ہے تو چونکہ بندہ بے ایمان تھا لہٰذا یہ بھی بے ایمانی کرے گا ضرور۔ کسی کا کھیت کھا جائے گا، کسی کے باغات ہڑپ جائے گا، کسی کے مال کھا جائے گا، لیکن چونکہ بندہ بے ایمان ہے، چونکہ بندہ بے ایمان تھا لہٰذا یہ بھی بے ایمان ہوگا۔ جسے بندہ امام بنائے گا تو وہ چونکہ بندہ ڈرپوک ہے تو وہ بھی ڈرپوک ہوگا۔ بندہ اگر سانپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے تو وہ بھی سانپ کو دیکھے گا تو ڈر جائے گا۔ اب پہلو میں چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اور صرف ڈرے گا نہیں بلکہ سانپ اس کو کاٹے گا بھی۔ میں کہوں گا اے سرکار ختمی مرتبات، آپ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، آپ کے بغل میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ کے پہلو میں تھا پھر بھی سانپ نے اس کو کاٹ لیا، تو پھر آپ کیسے رحمت للعالمین؟ عجب نہیں سرکار ختمی مرتبت یہ جواب دے کہ دیکھو اگر کوئی لعنت کا مستحق ہے، اگر کوئی عذاب کا مستحق ہے، اگر کوئی عذاب کا مستحق ہے تو چاہے میرے پہلو میں ہی کیوں نہ ہو عذاب اس پر آ کر رہے گا۔ لیکن جسے اللہ امام بنائے گا، جسے اللہ امام بنائے گا وہ 3 دن کی عمر میں گہوارے میں ہی اژدہے کے اسے کلے میں ہاتھ ڈال کر 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ لوگ آ کر اعتراض کریں گے اے محمد تمہارے بھائی نے یہ کیا کر دیا؟ اے محمد تمہارے بھائی نے یہ کیا کر دیا؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا تمہارے بھائی نے اس کو اس اژدہے کے 2 حصے کر دیے جو پورے عرب میں شجرہ بتانے کے لیے واحد معیار تھا، واحد معیار تھا۔ عجب نہیں پیغمبر جواب دے کہ سنو اب آج سے شجرہ بتانے کے لیے کسی اژدہے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ علی کی محبت کو درمیان میں رکھ دینا، علی کی محبت کو درمیان میں رکھ دینا، اپنے آپ شجرہ طیبہ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، شجرہ خبیثہ کا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ نوجوانوں جب علی کا ذکر آیا کرے تو ٹھہرا کرو،
رکا کرو، غور و فکر کیا کرو اور علی کے فضائل کے سمندر میں اترا کرو۔ لیکن یہ خیال ذہن میں رکھ کر اترا کرو کہ واپس آ سکو، کیونکہ عجیب شے کا نام ہے محبت علی، پھسل کر نصیری نہ ہو جاؤ، پھسل کر نصیری نہ ہو جاؤ۔ کہا چلیے ٹھیک ہے، مان لیا ہم نے کہ علی مشکل کشا ہیں، کیونکہ جب ہم نے بھی مدد کے لیے پکارا تو علی آئے، ہم نے مان لیا کہ علی امام ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ حضرت علی کو مسجد میں ضربت کے ذریعے شہید کروا دیا گیا، اب امامت کون کرے گا؟ کہا اب ان کے بڑے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام مشکل کشائی کریں گے۔ کہ یہ ان کا لقب ہے، لیکن ان کے جتنے بیٹے ہیں سب مشکل کشا ہیں، اب ان کا بیٹا حسن مشکل کشائی کرے گا۔ کہ انہیں بھی ان کی بد کردار بیوی نے زہر دے کر شہید کر دیا، اب کون مشکل کشائی کرے گا؟ پوری توجہ عزیزان محترم، یہاں سے بس 2-3 جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ اب مشکل کشائی کون کرے گا؟ کہا اب امام علی مقام مشکل کشائی کریں گے۔ کہا انہیں بھی کربلا کے میدان میں گھیر کر شہید کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد مشکل کشائی کون کرے گا؟ کہا پھر ان کے بڑے صاحبزادے علی ابن الحسین مشکل کشائی کریں گے۔ کہا یہاں پر رکنا پڑے گا، آپ نے حضرت علی کی مشکل کشائی کو منوایا، ہم نے مان لیا، آپ نے امام حسن علیہ السلام کی مشکل کشائی کو منوایا، ہم نے مان لیا، آپ نے امام حسین علیہ السلام کی مشکل کشائی کو منوایا، ہم نے مان لیا، لیکن ہم حسین کے بیٹے کی مشکل کشائی کو کیسے مانیں؟ کیونکہ حسین کی شہادت کے بعد اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، وہ مشکل کشائی کیسے کریں گے؟ تمام تاریخ مورخ کو چیلنج ہے کہ کوئی ایک لا کر یہ دکھائے ولادت سے لے کر شب عاشور تک کسی نے سجاد کو بیمار پایا ہو، یا کسی بھی قلم میں یہ طاقت ہے تو وہ لکھے کہ عصر عاشور کے بعد ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے باوجود، اتنی مصیبتوں کے باوجود سجاد کے قدم کہیں ڈگمگائے ہوں؟ کہ کیوں نہیں ڈگمگائے؟ کہ کیوں نہیں ڈگمگائے؟ کہ اس لیے کہ سجاد صرف حسین کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وقت کے امام ہیں، اور وہ امام ہو ہی نہیں سکتا جس کا قدم مصیبتوں کے سامنے کم ہو جائے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ورنہ یزید تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں جیت گیا اور جو مرضی ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ کہلوا رہا ہے، اور دربار کا پورا منظر پڑھنا مقصد نہیں ہے، بلکہ ایک جملہ اور ایک جواب جو یہیں اسی فرش پر بیٹھے بیٹھے شہزادی نے ذہن میں ڈالا۔ بہت تیز یہ سوال ہوتا ہے کہ امام جب خطبہ بیان کر رہے تھے اور یہ شور ہونے لگا کہ ارے یہ تو بنی ہاشم کا شعر لگ رہا ہے، اسے خاموش کرواؤ، تو بلا وقت اذان دلوائی گئی، تو اگر وہ اذان نہیں تھی تو امام خاموش کیوں ہوئے؟
اور اگر اذان تھی تو پھر امام دوبارہ بولے کیوں؟ پوری توجہ عزیزان محترم، اسی در سے آتا ہوا ہے یہ جملہ۔ دعاؤں سے نواز دیجیے گا میری والدہ کو، کیونکہ زہرا کی عطا اسی کے ساتھ ہوتی ہے جس کی ماں خطا نہیں کرتی۔ کیوں خاموش ہو گئے؟ کہ مؤذن کیا کہہ رہا تھا؟ کہ اس نے کہا اللہ اکبر، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر رہا ہے، اللہ کی الوہیت کا اعلان کر رہا ہے، رسول کی رسالت کا اعلان کر رہا ہے۔ اور یہ تین اعلان ایسے اعلان ہیں جو کہیں بھی کیے جا سکتے ہیں، کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد امام یہ جانتے ہیں کہ اب وہ کہے گا حیا علی الصلاۃ، اور امام جانتے ہیں یہ وقت نماز نہیں ہے اور یہ غیر ضروری عمل ہو جائے گا، اور امام معصوم اگر کسی غیر ضروری عمل پر خاموش رہ جائے تو یہ تائید ہوگی، تو یہ تائید ہوگی، یہ تائید ہوگی۔ کہتے ہیں اگر اذان تھی تو امام بولے کیوں؟ اگر اذان تھی تو امام بولے کیوں؟ پوری توجہ۔ اگر اذان ایک درود پڑھیں بر محمد وآل محمد پر۔ اگر اذان تھی تو امام بولے کیوں؟ میں نے کہا چلو تسلیم کرتا ہوں کہ اذان تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اذان ہوتی کیوں ہے، اما اذان ہوتی اس لیے ہے کہ اب اذان کے بعد امام بولے گا، اب اذان کے بعد امام بولے گا۔ اور سنو، جب اذان کے بعد امام بولے گا تو اب سب خاموش رہیں گے، اگر کسی نے خاموشی توڑ دی تو اس کی نماز باطل کر دی جائے گی۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ ایک اور درود پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ اگر ہم تسلیم کر بھی لیں کہ ہاں ٹھیک ہے چلو اذان تھی، تو اذان کے بعد امام نہ بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ اور جب امام بولیں تو واجب ہے کہ سب خاموش رہیں۔ اچھا، ایک کوشش ابھی پچھلے 2 سال سے یہ کرتا آیا ہوں کہ جس بھی آیہ کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے اس پر گفتگو کی جائے، لیکن کم سے کم پوری مجلس میں ایک میسج ضروری رہتا ہے۔ ہمارے قوم کے نوجوانوں کو میں پچھلے 7-8 سال 10 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک معاملے کے اوپر بڑا گمراہ کیا جا رہا ہے، اور 2 طریقے سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ بس اس کا جواب جو اس ناقص ذہن میں، ناقص خیال میں آیا ہے، اگر وہ جواب قابل قبول ہو تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ اور یہ جسارت ہے کہ میں منبر پر آ کر 2 عالموں کے سامنے اس طریقے کے اتنی علمی گفتگو کو چھیڑوں، لیکن یہی تو اسلام کا حسن ہے، یہی تو شیعت کا حسن ہے کہ ہمارے یہاں کے بڑے بڑے بچوں کو منبر پر جانے کا موقع ہی اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں علم معیار ہے، ہمارے یہاں عقیدت معیار ہے، ہمارے یہاں عقیدت معیار ہے، ورنہ علی کے ہوتے ہوئے بہلول کو مؤذن بنا دینا، علی کے ہوتے ہوئے بہلول کو مؤذن بنا کر پیغمبر اسلام نے یہی تو پیغام دیا کہ ہمارے یہاں رنگ کا اور نسل کا، حسب و نسب کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہمارے یہاں عقیدت دیکھی جاتی ہے، کردار دیکھا جاتا ہے۔ ایک درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
اور یقیناً ہمیشہ اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میرے پاس یقیناً کوئی علم نہیں ہے، جو یہاں سے عطا ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچاتا ہوں، صرف اس غرض سے کہ شاید شہزادی کونین کی عطا اسی ذکر کے صدقے میں ہو جائے کہ خداوند عالم ایک دولت کی نعمت سے مجھے سرفراز کر دے۔ تو سب سے بڑا جملہ جس کے ذریعے بچوں کو اور نوجوانوں کو بہت گمراہ کیا گیا، میرے علم سے بڑی گفتگو ہے یہ، پھر کہہ رہا ہوں کہ اصلاح کے لیے یہ گفتگو جو میرے ذہن میں آیا، کیا نماز افضل یا حسین افضل؟ نماز افضل یا حسین افضل؟ سوال ہی غلط ہے تمہارا۔ یہ سوال بتا رہا ہے کہ اس سوال کی ضرورت نہیں تھی، یہ قوم میں تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ سوال پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن اگر تم نے سوال کر لیا ہے تو سنو کہ نماز اور حسین میں افضل کون، اور نماز ضروری کیوں؟ نماز ضروری کیوں اور نماز اور حسین میں افضل کون؟ کہ تم نماز کی بات کرتے ہو، نماز دین کا جز ہے، حسین کل ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا سرٹیفکیٹ لے کر جو بھی دائرے اسلام میں آ گیا، اب اس پر یہ واجب ہے کہ اپنی زندگی کو کامل بنانے کے لیے اب وہ نماز پڑھے۔ امت مسلمہ کے ہر فرد پر یہ واجب ہے کہ وہ نماز پڑھے، نماز پر یہ واجب ہے کہ وہ حسین کو پڑھے، نماز پر یہ واجب ہے کہ وہ حسین کو پڑھے۔ اور جملہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دلیل موجود ہے کہ پشت پیغمبر پر ہیں حسین ابن علی۔ آواز آ گئی کہ سر سجدے سے تب تک نہ اٹھے جب تک حسین نہ اتار آئیں۔ تو اب نماز ہو رہی ہے، کس کی نماز ہو رہی ہے؟ ہم جیسے خاطی گنہگاروں کی نماز نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب کی نماز ہو رہی ہے، اللہ کے حبیب کی نماز ہو رہی ہے۔ کیا حکم آیا؟ جب تک حسین خود سے نہ اتر آئیں۔ اب اس خود سے نے سب کو متوجہ کیا حسین کی طرف۔ اب تمام صحابہ اس انتظار میں ہیں کہ رسول سر اٹھائیں، رسول انتظار میں ہیں کہ جبریل پیغام سنائیں، جبریل انتظار میں ہیں کہ اللہ حکم کرے، جبریل انتظار میں ہے کہ اللہ حکم کرے۔ تو اب مجھے یہیں پر رک کر کہنے دیجئے کہ رسول اور رسول کے صحابیوں کی نمازیں حسین کو دیکھ رہی ہے یا حسین کو دیکھ نہیں رہی ہے، حسین کے عمل کو پڑھ رہی ہے۔ جب حسین اترے تو میں آگے بڑھوں، حسین اترے تو میں آگے بڑھوں۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد کا۔ اب خدا بھی پڑھ رہا ہے حسین کے عمل کو، اب جبریل بھی پڑھ رہے ہیں حسین کے عمل کو، اب رسول بھی پڑھ رہے ہیں حسین کے عمل کو، اور جو پیچھے صحابہ ہیں ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہے، سب نے باری باری سر اٹھا کر دیکھا ہے، سب پڑھ رہے ہیں حسین کے عمل کو کہ حسین سجدے سے، حسین پشت پر سے اترے۔ تو یہ نماز اگر دین کا جز ہے تو صرف نماز تو دین کا جز ہے نہیں،
پوری توجہ عزیزان محترم، اگر بات پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ نماز تو صرف دین کا جز ہے نہیں، روزہ بھی دین کا جز، خمس بھی دین کا جز، زکوٰۃ بھی دین کا جز، نماز بھی دین کا جز۔ تو یہ نماز کو ہی اتنی افضلیت کیوں مل گئی کہ سب سے ضروری نماز ہو گئی، سب سے زیادہ بحث نماز پر ہو گئی؟ یہ نماز اتنی افضل کیوں ہو گئی؟ تو کہا اس لیے کہ کربلا کے میدان میں نماز، روزہ، خمس، زکوٰۃ، حج، یہ سب ایک جگہ پر جمع ہو کر حسین ابن علی کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا کیا تھا یزید نے؟ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی کتاب نہیں ہے، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے۔ اب یہ تمام جز ایک جگہ پر جمع ہو کر کل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمیں پناہ چاہیے، ہمیں پناہ چاہیے۔ نماز ضروری کیوں ہو گئی پڑھنا کہ بنا نماز کے کچھ قبول نہیں؟ کیوں ضروری ہو گئی؟ سنیے کیا کہا تھا یزید نے، کس چیز کا مطالبہ کیا؟ بیعت کا مطالبہ کیا۔ کیا ہوتا ہے بیعت میں؟ بیعت میں کیا ہوتا ہے کہ جو بیعت مانگتا ہے اس کے ہاتھ پر جس سے بیعت مانگی جاتی ہے وہ اپنا ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ یعنی حسین ابن علی کو یزید کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھنا تھا، حسین ابن علی نے انکار کر دیا۔ کیا کہا؟ کہا نہیں، ہاتھ نہیں دے سکتا، یہ ہاتھ آدم کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نوح کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ ابراہیم کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اسماعیل کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عیسیٰ کے ہاتھ ہیں، یہ ہاتھ محمد عربی کے ہاتھ ہیں، ہاتھ نہیں دوں گا۔ سن، سر لے لے، سر میرا ہے، سر لے لے، پوری توجہ عزیزان محترم، سر میرا ہے، سر لے لے، اور سر بھی تجھے ایسے نہ دوں گا بلکہ سر تجھے سجدے میں دوں گا، سر تجھے سجدے میں دوں گا۔ نماز اتنی ضروری کیوں ہو گئی؟ نماز تمام واجبات میں سب سے افضل ترین واجبات میں کیوں آ گئی؟ کہ اس وجہ سے کہ حسین نے اپنے سجدے کو اپنی فتح کی نشانی بنا دیا، اپنے سجدے کو اپنی فتح کی نشانی بنا دیا کہ سن، سجدے میں اپنا سر دوں گا، اب اگر رہتی دنیا تک کے لیے تیرا خنجر باقی رہے تو تو جیت گیا، میرا سجدہ باقی رہے تو میں جیت گیا۔ درود پڑھیں بر محمد والے محمد۔ باخدا آواز نے ساتھ نہیں دیا، آواز نے ساتھ نہیں دیا، ورنہ جملے کا جو حق تھا اس طریقے سے نہیں پہنچا پایا۔ نماز افضل ترین عبادت اس لیے ہے کہ حسین نے اس سجدے کو اپنی فتح کی نشانی بنایا۔ اب ہر حسینی پر یہ واجب ہے کہ وہ حسین کی فتح کا اعلان کرتا رہے، حسین کی نشانی کی سنت کو ادا کرتا رہے۔ اب جو حسینی ہوگا وہ حسین کے فتح کی نشانی کا اعلان کرتا رہے گا۔ درود پڑھیں بر محمد وآل محمد۔
مولا آپ کو سلامت رکھیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ زندہ باد زندہ باد۔ غم حسین وہ قلعہ ہے، غم حسین وہ قلعہ ہے، تمام مستحبات میں سب سے ضروری مستحب وہ قلعہ ہے جو اپنے اندر تمام واجبات کو پناہ دیے ہوئے ہے۔ غم حسین وہ افضل ترین عبادتوں کا قلعہ ہے جو اپنے اندر تمام واجبات کو پناہ دیے ہوئے ہے، کیونکہ حسین کی طرف عصر عاشور، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس سب دیکھ رہے ہیں۔ حسین ابن علی آپ کی شہادت کے بعد ہم مٹا دیے جائیں گے، آپ کی شہادت کے بعد یہ بدبخت یزید ہم کو مٹا دے گا۔ حسین ابن علی نے کہا گھبراؤ نہیں، میرے غم کے قلعے میں آ جاؤ، اور سب کو اپنے قلعے میں پناہ دینے کے بعد حسین ابن علی نے اپنی جیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا اے بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ میں کہوں فضائل کی منزل پر ہوں، فضائل کی منزل پر ہوں۔ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں اے بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ میں کہوں گا یا ابنا رسول اللہ آپ قتل ہو جائیں گے، یہ قیدی بنائے جائیں گے، اور آپ نماز شب کی وصیت کر رہے ہیں۔ عجب نہیں امام عالی مقام آواز دے کہ میں نماز شب کی وصیت نہیں کر رہا ہوں بلکہ اسلام کے فتح ہونے کی خبر دے رہا ہوں کہ جو یزید اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ مستحب نماز شب کو نہیں روک سکتا، وہ یزید واجبات کو کیا روکے گا، وہ یزید شریعت کو کیا مٹائے گا۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جو یزید کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مستحب سے روک لے، وہ واجبات سے کیا روکے گا۔ اور سید سجاد علیہ السلام کو عابد کا لقب کیوں ملا؟ عابد کا لقب جناب سید سجاد علیہ السلام کو حسین مظلوم کی شہادت کے بعد ملا۔ کس وجہ سے ملا؟ کہ انہوں نے واجبات اور ضروری مستحبات کو نہیں چھوڑا، عبادت کو کبھی ترک نہیں کیا، مصیبتوں میں بھی اللہ کو نہیں بھولے۔ تو حسین اس عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جو اپنے ذکر کے لیے زبان منتخب کرتی ہے۔ حسین ابن علی کا ذکر محتاج نہیں ہے کسی کا، حسین کا ذکر خود زبان کا منتخب کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام امت مسلمہ حسین ابن علی کی بیعت میں ہیں، اور حسین اللہ کی بیعت میں ہیں۔ تو اب حسین کے ذکر کو اللہ باقی رکھنے والا ہے، لہٰذا ہمیں اپنی عزاداری پر اترانا نہیں چاہیے کہ ہم اترائیں، نہیں، ہمیں اپنے آپ پر اترانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ذکر حسین کے لیے چنا، ورنہ وہ جس سے چاہے حسین ابن علی کا ذکر کروا سکتا ہے۔ جہاں پر بڑے بڑوں سے صبر نہ ہوا، حسین ابن علی نے وہاں شکر کیا ہے۔
حسین ابن علی نے ان امتحانات کو اللہ کی نعمت سمجھا ہے، کیونکہ شکر نعمت پر کیا جاتا ہے اور صبر مصیبت پر کیا جاتا ہے۔ تو حسین ابن علی نے تمام امتحانات کو نعمت سمجھا ہے اور وہ امتحان دیا ہے کہ کسی قلم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ تمام امتحانات کو نقل کر دے، اور کسی بھی دل میں اتنی قوت نہیں ہے کہ حسین کے مصائب کو بیان کر سکے، کسی کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ حسین کے غم کو برداشت کر سکے۔ نہ حسین ابن علی وہ بیٹا جو نانا کی شبیہ ہے، اس کے گلے سے برچی کا پھل نکالنا آسان کام نہیں ہے۔ وہ حسین ابن علی کہ جو بچی باپ کے سینے پر سونے کی عادی ہے، اس بچی کو خدا حافظ کہنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اے بیٹا سکینہ، آج سے دستور بدل جائے گا، مقتل میں علی اصغر میرے پاس ہوں گے، تم اپنی ماں کے پاس رہنا۔ ہاں عزادارو، یہی تو وجہ تھی کہ جب شام غریبہ کو جناب زینب نے بچوں کو شمار کرنا شروع کیا، سکینہ نظر نہ آئے، ام کلثوم کو بلایا، اے بہن زینب، سکینہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ام کلثوم نے کہا سکینہ دو جگہ جا سکتی ہے، یا زخمی کان دکھانے فرات پہ عباس کے پاس، یا سینے پر سونے مقتل میں بھیا حسین کے پاس۔ علی کی چھوٹی بیٹی فرات کی جانب چلے، علی کی بڑی بیٹی مقتل کی جانب چلی۔ عزادارو مقتل میں آئی، آواز آئی زینب آہستہ، سکینہ میرے پاس ہے۔ اب جناب زینب نے کیا دیکھا؟ باپ کے قدموں سے لپٹی سو رہی ہے۔ اے بیٹا سکینہ، تم تو سینے پر سونے کی عادی تھی، پھوپھی اماں سینے کی طرف گئی تھی، لیکن اتنے تیر تھے میں سو نہ سکی، اسی لیے بابا کے قدموں سے لپٹی۔ اے بیٹا، بابا نے کوئی پیغام دیا؟ بیٹا میرے چاہنے والوں سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پیے حسین کی پیاس کو یاد کر لے، میرا سلام کہنا، حسین کی خاطر وطن نہ جا سکی، امام نے ہم کو سلام کہلوایا۔ اے زہرا کے لال، تجھ پر ہمارا سلام ہو، اے رسول کے لگتے جگر، تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ینقلبون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہوں اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے محمد علی رضوی ابن فراست حسین رضوی کی روح کو اسے جاؤ